السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خواتین و حضرات، آج ہے ہمارا قرآن کلاسز سیشن نمبر 11۔ آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کو کور کریں گے۔ میں ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، ایک بار تلاوت کر کے پھر ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر سنیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بہت چیزیں آپ کو اس کو پڑھنے سے ہی پتہ لگ گئی ہوں گی، تو ابھی اس کی ہم تفسیر سنتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے جو چاہے رد کر دے۔ خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ تو خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کو کور کیا، اور اس آیت میں اس سے کیا مراد ہے، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن میں بھی ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، سب سے مین چیز اس آیت سے مراد ہے یہاں پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مان لیا ہے تو ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی بھی پھر کرو۔ دیکھیں، جب آپ نے ان کو مان لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آپ نے ایمان لیا ہے تو ان کی پیروی بھی اب ٹھیک ٹھیک طرح سے کرو۔ جب ان کی طرف سے حکم آ جائے کہ جنگ کے لیے آؤ تو جنگ کے لیے جاؤ، اس وقت اتراؤ نہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی بلاوا آ جائے کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کرو تو پیش کرو، اس وقت اتراؤ نہیں۔ اگر آپ یہاں پر اترا رہے ہو بار بار، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اترا رہے ہیں بار بار، تو ان کے بارے میں ہے تو آپ فساد پھیلا رہے ہو۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو، کہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ احکام ہیں ان کے خلاف اترا رہے ہو، یعنی منکر سے ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب ان لوگوں سے پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ پھیلاؤ، یہ جو میں پوری بات کہی آپ سے، تو جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے، تو یہ ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اصلاح نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تھی آج کی آیت نمبر 11۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کویشچن رہ جائے تو ڈراپ ان کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ اس کو بھی پھر ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل انشاءاللہ سیشن نمبر 12 میں 8 بجے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔